اہم ترین اور بااثر ترین ملک انقلابی ایران۔ امریکہ جس ایک ملک سے پچھلے 46 برسوں سے ذلیل و رسوا ہوتا آیا ہے، وہ واحد ملک بھی ایران۔ امریکہ کی بھی خواہش رہی ہے کہ انقلابی ایران پر براہ راست حملہ کر کے یعنی یلغار کر کے جنگ چھیڑے۔ Iran is constantly on the agenda. اس نے ضمن میں جتنے بھی کوششیں کی، فرضی مشقیں کی، سچویشن روم بنا کر مختلف منظر ناموں پر انتہائی غور و فکر کیا، تو اسے ہمیشہ اس آپشن میں نقصان نظر آیا۔ یہی وجہ رہی کہ اس نے ایران کے خلاف غیر اعلانیہ اور خفیہ جنگ لڑنے پر ہی اتفاق کیا۔ تاہم وہ اپنی اس پالیسی پر گامزن ہے۔ اس پس منظر میں امریکہ میں 9 صدور کی حکومتیں آئیں۔ سب نے ایران کے خلاف کبھی اعلانیہ اور کبھی خفیہ اقدامات کیے، لیکن ایران اپنے امریکہ مخالف موقف سے دستبردار نہیں ہوا۔ مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو۔ پوری دنیا کی نظریں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پالیسی پر مرکوز ہیں۔ We will see whether or not we can arrange or work out a deal with Iran. ہم بات کریں گے امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ کئی اشروں سے جاری کشیدہ تعلقات کی تاریخ کے بارے میں، جنہوں نے دنیا کی سیاست کو کئی دہائیوں تک متاثر کیا ہے۔ کیسے ایک لمبی شراکت داری سے یہ تعلقات کشیدگی میں بدل گئے اور دنیا پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ جب آپ 50 کی دہائی میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک ایران اور امریکہ کے تعلقات بڑے ہی خوشگوار تھے۔ تاہم 1953 میں امریکہ نے ایران مخالف ایک اہم اقدام کیا تھا اور ایران کے ہر دل عزیز وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ کے ساتھ مل کر نام نہاد آپریشن ایجیکس کیا۔ اس اقدام کا مقصد ایک طرف شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کی حکومت کو مضبوط کرنا تھا، تو دوسری طرف ایران کی تیل کی صنعت پر امریکی اثر کو بڑھانا تھا۔ اس کے نتیجے میں ایران میں شاہ کا اقتدار مزید مضبوط ہوا۔ اس آپریشن کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات تجارتی، اقتصادی اور سیاسی سطح پر بہت اچھے ہوئے۔ امریکہ ایران کو کمیونزم کے خلاف ایک اتحادی کے طور پر دیکھتا تھا اور ایران نے بھی امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھایا۔ تاہم 1969 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا، جس میں آیت اللہ خمینی نے شاہ پہلوی کو اقتدار سے بے دخل کیا۔ اس انقلاب نے ایران کی سیاست کو یکسر تبدیل کر دیا اور ایران اسلامی جمہوریت میں بدل گیا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ اور ایران کے تعلقات میں بھی ایک بڑی تبدیلی آ گئی۔ ایران نے امریکہ کو شیطان بزرگ کا خطاب دیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات مکمل طور پر توڑ دیے اور عالمی سطح پر خود کو ایک امریکہ مخالف کے طور پر پیش کیا۔ 1988 سے 1995 تک امریکی CIA میں ایران عراق عسکری امور کے تجزیہ نگار کینتھ پولاک اپنی کتاب پرشین پزل دی کنفلکٹ بٹوین ایران اینڈ امریکہ میں لکھتے ہیں کہ امریکی حکام انقلابی ایران سے مایوس ہو چکے تھے۔ ان کی نظر میں ایران اتنی شدت کے ساتھ امریکہ مخالف ہو چکا تھا کہ امریکی پالیسی ساز اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ایران سے امریکہ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنا امریکہ کو رنج کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ رابرٹ گیٹس، جو کہ 1990 کے عشرے کے اوائل میں جارج بش سینئر کے دور صدارت میں CIA کے ڈائریکٹر تھے، ان کا کہنا تھا کہ ایران نے فروری 1969 میں شاہ ایران کے دڑن تختے کے بعد سے ہر امریکی صدر کی ایسی کی تیسی کی ہے، حتیٰ کہ ایران میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے جمی کارٹر دوسری مرتبہ امریکہ کے صدر منتخب نہ ہو سکے، اور وجہ صرف ایران سے متعلق معاملات تھے۔ انقلاب کے بعد انقلابی طلباء کی جانب سے تہران میں امریکی سفارت خانے پر حملے، قبضے اور 52 امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنانے کے واقعے نے بگڑتے تعلقات کو اور بگاڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 444 دن تک رہنے والے اس ہوسٹیج کرائسس نے
دونوں ممالک کو جنگ کے دہانے تک پہنچا دیا۔ امریکہ نے ایران پر حملے کی بھی کوشش کی، لیکن ایران کے صحرائے طبس میں امریکی جنگی ہیلی کاپٹروں اور فوجی طیاروں کے ساتھ پیش آنے والے سانحے نے امریکہ کو ایران پر حملے سے باز رکھا۔ اس کے بعد امریکہ نے ایران پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی اور پابندیوں کا یہ سلسلہ آج کے دن تک جاری ہے۔ امریکہ نے ہوسٹیج کرائسس کا بدلہ لینے کے لیے اپنے علاقائی اتحادیوں کے ذریعے ایران کو سزا دینے کی ٹھانی اور 1980 میں خلیج فارس کے عرب ممالک اور خاص طور پر عراق اور ان سبھی پر مشتمل اعلانیہ اتحاد کے ذریعے جنگ مسلط کر کے ایران کے ساتھ دو طرفہ تلخی و کشیدگی میں پورے خطے کو جھونک دیا، جس کے نتیجے میں ایران اور عراق کے مابین 1980 سے 1988 تک خون ریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں امریکہ نے عراق کو خفیہ طور پر مدد فراہم کی۔ جنگ کے نتیجے میں لاکھوں افراد جاں بحق ہوئے اور لاکھوں ہی متاثر ہوئے۔ اس سارے عرصے میں اسرائیلی ریاست بھی پس پردہ ایران کے خلاف امریکی اتحاد میں شامل رہی، جس کے نتیجے میں ایران اور اسرائیل کے مابین بھی ایک خفیہ جنگ مسلسل جاری ہے۔ ادھر سال 2000 کے آغاز میں امریکہ اور ایران کے تعلقات میں کچھ تبدیلی آئی، خصوصاً 2001 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان اور عراق میں فوجی مداخلت کی۔ ان جنگوں کے نتیجے میں ایک طرف امریکہ نے عراق میں صدام حسین کو اقتدار سے ہٹا دیا، جس کے نتیجے میں عراق میں ایران کی حامی حکومت وجود میں آئی اور ایران کے لیے عراق میں مقدس مقامات کی بحالی اور خاص طور پر مراسم عزاداری کو بحال کرنے میں مدد ملی۔ دوسری طرف افغانستان پر امریکی حملے کے نتیجے میں افغانستان سے طالبان حکومت کا خاتمہ ہوا، جن کے ایران کے حوالے سے رویہ انتہائی سخت تھا اور طالبان حکومت ایران کو دشمن ملک سمجھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دوران ایران اور افغانستان قندھار میں ایرانی قونصل خانے پر طالبان کے حملے کے نتیجے میں جنگ کے دہانے پر بھی پہنچ چکے تھے۔ تاہم بعد کے سالوں میں جب امریکہ نے طالبان کی پہلی حکومت کے خاتمے کے بعد افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے ایران کے خلاف محاذ گرم کیا، تو ایران نے افغان طالبان کو امریکہ کے خلاف پراکسی کے طور پر استعمال کیا اور طالبان جنگجوؤں کو امریکی اور نیٹو افواج کے خلاف تربیت کے ساتھ اسلحہ اور مالی مدد بھی فراہم کی، جس کے نتیجے میں طالبان نے افغانستان میں امریکہ کے ناک میں دم کیے رکھا اور آخرکار امریکہ کو دوحہ ڈائلاگ کے نتیجے میں افغانستان سے نکلنا پڑا۔ امریکہ اور ایران کے مابین گہرے پانیوں میں بھی کشیدگی عروج پر ہی رہتی ہے۔ خاص طور پر امریکہ ایران کی تیل سپلائی کے مشنز کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایران خلیج فارس کی سمندری حدود میں امریکہ کی فوجی موجودگی کو ناپسند کرتا ہے اور خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑے اور چھوٹے جہازوں کو ایران کی جانب سے پابندیوں کا سامنا رہتا ہے۔ ایرانیوں نے کئی مرتبہ امریکی بحریہ کے جہازوں یا کشتیوں کو اپنی حدود میں داخل ہونے پر تنبیہ کی، بعض موقع پر انہیں پکڑ لیا اور بعض موقع پر انہیں اپنے گھیرے میں لے کر کارروائی کرنے کا اشارہ دیا۔ ایران کے جوہری پروگرام کو لے کر بھی دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی عروج پر ہی رہی اور اب بھی موجود ہے۔ امریکہ کو ایران کے جوہری پروگرام پر سخت تشویش ہے۔ بش جونیئر کے دور صدارت میں پرامن جوہری پروگرام کو زبردستی نیوکلیر اسلحے کا پروگرام بنا کر ایران کے خلاف عالمی سطح کے اقدامات کی پالیسی پر عمل کیا گیا۔ بش جونیئر نے ایران، عراق اور شمالی کوریا کو ایکسس آف ایول قرار دے دیا، جسے ایران نے مسترد کر دیا۔ The world has spoken and said, no nuclear weapons programs. 2015 میں سابق صدر براک اوباما کے دور میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدہ ہوا، جسے جوائنٹ کمپریہنسو پلان فار ایکشن کہا گیا۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور بدلے میں امریکہ نے ایران پر عائد پابندیاں نرم کر دی، لیکن یہ جوہری معاہدہ مختصر ثابت ہوا۔ 2017 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ پہلی مدت کے لیے امریکہ کے صدر بنے تو انہوں نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی اپنے جوہری پروگرام کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دی اور دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ سال 2020 میں امریکی فورسز نے ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات پر بغداد ایئرپورٹ کے قریب ایک فضائی حملے میں ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کے قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا۔
یہ واقعہ ایران اور امریکہ کے تعلقات میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، جس کے بعد دونوں ممالک کے مابین کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ جواب میں ایران نے بھی عراق میں سب سے بڑے امریکی فوجی بیس عین الاسد پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ ایران نے امریکہ کے خلاف اس آپریشن کو انتقام سخت کا نام دیا، گو کہ اس آپریشن کے نتیجے میں عین الاسد کا فوجی بیس مکمل طور پر تباہ ہوا۔ تاہم امریکہ نے فوری طور پر اس حملے میں کسی امریکی فوجی کی ہلاکت کی تردید کر دی، لیکن بعد میں امریکہ نے اعتراف کیا کہ اس کے کئی سو فوجی دماغی چوٹیں آنے کے باعث اسپتالوں میں داخل رہے، یعنی ان کے افواج دماغی چوٹیں لگنے سے عمر بھر کے لیے مفلوج اور مزید فوجی خدمات کے لیے ناکارہ ثابت ہوئے۔ سال 2021 میں جو بائیڈن امریکہ کے صدر بنے تو ایک بار پھر امریکہ کے ساتھ جوہری پروگرام پر گفتگو کا آغاز ہوا، لیکن ایران کے جوہری پروگرام اور امریکی پالیسیوں کے حوالے سے اختلافات برقرار رہے۔ اب ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے ہیں، جس نے ایران پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ تاہم وہ اپنے ہی عائد کردہ شرائط پر ایران کے ساتھ جوہری پروگرام پر بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایران کی پزشکیان حکومت نے فی الحال کسی بھی قسم کے مذاکرات کے امکان کو رد کر دیا ہے۔ ادھر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ امریکہ اور یورپی پابندیاں اور اسرائیلی دھمکیاں ایران کے حق میں بہترین ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ ایران نے ان کے مقابلے میں خود کفالت کے ایجنڈے پر عمل کیا اور آج ایران ٹیکنالوجی سمیت ہر شعبے میں ترقی کے منازل طے کر رہا ہے اور عالمی سیاست میں بھی ایک اہم ترین ایکٹر کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آج بھی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ممالک کے تعلقات میں کبھی بہتری آئے گی بھی یا یہ کشیدگی ہمیشہ برقرار رہے گی؟ ان سوالات کا جواب ابھی بھی دنیا کے لیے ایک معمہ ہے۔ تاہم یہ بھی ایک عالمی حقیقت ہے کہ ایران ایک مختلف عالمی نظام یعنی ورلڈ آرڈر کا پرچارک ہے، جبکہ امریکہ موجودہ ورلڈ آرڈر کا عالمی تھانے دار ہے۔ اس زاویے سے دیکھیں تو امریکہ کو اپنی پالیسی کی اصلاح کر کے اسے اثر نو مرتب کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، ورنہ انقلابی ایران سے اس کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکیں گے۔